منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ پچھلے رکوع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا تھا کہ اے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کو عزت دینا چاہے تو نام بتاؤ جو اس بندے کو ذلیل کر سکتا ہو۔ جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے نام بتاؤ کہ اس کو عزت دے سکتا ہو۔ اور آپ اعلان فرما دیجئے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، مجھے کسی اور پر نہ عزت کے معاملے میں بھروسہ کرنا ہے نہ ذلت کے معاملے میں بھروسہ کرنا ہے۔ آج کی اس آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ایسے بے شمار لوگ تھے اس زمانے میں جو کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، بس یہی نظام ہے، جس نے یہاں اپنے آپ کو بنا لیا بس بن گیا، جو یہاں کھاتا پیتا ہوگا آگے جا کے بھی کھائے پیے گا، جو یہاں بھوکا ہوگا آگے جا کے بھی بھوکا رہے گا۔ تو زندگی موت پہ اللہ کا نظام اور سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر نیند اور بیداری کی حالت ہے، ہمارا کہ سبق لینے والے کے لیے یہ بہترین سبق کہ کیسے بندے کو ہم رات کو بستر پہ مردے کی طرح لم لیٹ کر دیتے ہیں اور صبح کے وقت میں کیسے ساری انسانیت اٹھ جاتی ہے جیسے حشر ہو جاتا ہے۔ تو ہر رات موت کو بتاتی ہے اور ہر صبح حشر کو بتاتی ہے۔ سبق لینے والے کے لیے بہترین سبق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ نہیں کہا میں سوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں، موت کی وادی میں جا رہا ہوں۔ موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ روح کا نام ہے۔ علماء نے اس پہ بحث کی کہ روح کی قسمیں ہیں یا روح ایک طرح کی، کہ انسان جب سوتا ہے تو روح کہاں ہوتی؟ تو ایک روح ہوتی ہے روح حیوانی، ایک روح ہوتی ہے روح نفسانی۔ روح حیوانی ہمیشہ جسم میں رہتی ہے، روح حیوانی ہمیشہ جسم میں رہتی ہے۔ روح نفسانی ایسی ہے اس کا مرکز دماغ ہے۔ روح حیوانی کا مرکز دل ہے، روح نفسانی کا مرکز دماغ۔ تو دماغ کی جو روح ہے وہ نیند کے وقت میں قبض ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ چلتا نہیں، پھرتا نہیں، دیکھتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پہچانتا نہیں، کوئی قریب سے گزر جاتا ہے۔ کیا ہے کہ جو روح نفسانی ہے جس کا مرکز دماغ ہے وہ قبض ہوگی، اور جو روح حیوانی ہے جس کا مرکز دل ہوتا ہے، دل اسی طرح دھڑک رہا ہوتا ہے، خون پمپ کر رہا ہوتا ہے، جگر کو پہنچا رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا اندر کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ ظاہری حواس کو کنٹرول کرتا ہے، تو دماغ کی روح نکال دی جاتی ہے۔ تو ایک حصہ روح کا جو دماغ والا ہے جسے روح نفسانی کہا جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور آیت میں کہا جا رہا ہے کہ روزانہ ہم تمہاری روح نفسانی کو، روح کو نکالتے ہیں، پر جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی دوسری روح بھی نکل جاتی ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا تو اس کو ہم پھر واپس اس کی روح کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو روح نکلتی ہے، کبھی اللہ پاک اسے بیت اللہ کی سیر کرا دیتے ہیں، کبھی مدینے پہنچا ہوتا ہے، کبھی جناب جنت میں پہنچا ہوتا ہے، کبھی کہیں پہنچا ہوتا ہے، کبھی قیامت کا دن قائم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا مومنین کے ساتھ ایک خاص پیار والا معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی نیند میں ان کو کبھی کبھی قیامت دکھا دی جاتی کہ بندے تو کہاں غافل ہے، ہوش کر، ہوش کر، غافل نہ بن۔ کبھی جنت دکھا دی جاتی، کبھی مکہ مکرمہ دکھا دی جاتا ہے کہ دیکھ ہدایت کا مرکز یہ ہے، کسی اور علاقے کو ہدایت کا مرکز نہ بنا، تیرے لیے ہدایت جو ہم نے یہاں پر ہدایات اتاری تھی اس کو لے۔ تو یہ روح اس میں کبھی شیطان بھی تصرف کرتا ہے، جب انسان بے وضو سویا ہوتا ہے، غفلت میں سو جاتا ہے تو شیطان بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو کبھی رحمانی بھی اس میں خیالات ساتھ ساتھ آتے ہیں، کبھی اس میں پیغام بھی ہوتا ہے۔ تو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری روح پر ہمارا قبضہ ہے، ہم تمہیں روزانہ ایک حصہ تمہاری روح کا نکال کے پھر واپس بھی کرتے ہیں، جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کا پورا حصہ نکال لیتے ہیں۔ اس میں غور کرو اور اصل جو آگے میدان عدل آ رہا ہے اس کو سوچو۔ جیسے آج
ہر روز ہر رات ہم تمہیں صبح اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت میں نہیں آتی، فیمسک التی قضا علیہا الموت، ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، موت کا حکم فرما چکا اللہ تعالیٰ، ویرسل الاخری، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، الی اجل مسمی، جتنے دن اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، جتنا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کائنات کی ہر چیز میں غور کر کے ہمیں پانا چاہتے ہیں، ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دو اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور ان کے پاس عقل بھی نہ ہو، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہماری سفارش کریں گے۔ ایسے لوگ تھے اس دور میں جو جنات کے بت بنائے ہوئے تھے، کہتے یہی ہمارا کریں گے، شیطانوں کے بت بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی ہندوؤں کے نا مندر دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، چار چار بازو ان کے، دو دو منہ، سونٹیں لگی ہوئی آگے جناب، یہ کیا ہے؟ جنات کی قسمیں ہیں، انہوں نے جنات کو دیکھا، اسی کی ایک شکل بنا کے انہوں نے اس کا بت مجسمہ بنا دیا، اور ذہن یہ ہے کہ یہ بھگوان کا روپ ہے، یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ تو خود ہی کچھ نہیں مالک کسی چیز کی، ان میں عقل نہیں، تم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تو غلط شفاعت کا تصور اور شرک کا تصور انسان کے وجود میں کیوں آتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کیوں کرتا بندہ اور غلط عقیدہ کیوں رکھتا ہے کسی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب کاروبار کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو کئی کام اس کے اٹک جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو ناجائز سورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ چاہتا ہے کہ ان پر پردہ پڑا رہے، کوئی کھولے بھی نہ، کہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کے لیے انسان کہتا ہے کہ پھر میری اپروچ ہونی چاہیے، اس اپروچ کے لیے وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوگا وہ تو عدل کرے گا، اس لیے مجھے اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے امید لگانی چاہیے۔ اس کے لیے پھر وہ کہتا ہے نہیں، اب کسی اور کے ساتھ رابطہ بڑھاؤ، وہ ایسا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ تو طے شدہ، وہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح۔ ایمان و عمل صالح کا سکہ اللہ کے ہاں چلتا ہے سب کے لیے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ایمان اور عمل کو چیک کیے بغیر مجھے پار لگوا دے۔ یہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے، یہاں سے پھر انسان سوچتا ہے میری کوئی سفارش ہونی چاہیے کہ میرے عمل جتنے مرضی گندے ہوں، میرا ایمان ہو یا نہ ہو، مجھے پار لگنا ہے۔ حالانکہ ایمان کوئی مشکل چیز نہیں، اعمال صالحہ کوئی مشکل چیز نہیں، معافی کے بھی ساتھ ساتھ احکام میں غلطی ہو جائے پھر معافی مانگو، معاف کر دوں گا، لیکن بندے کی نیت یہ ہوتی کہ نہیں، میں نے اپنے جو غلط کام ہے وہ نہیں چھوڑنے، وہ میں نے کرتے رہنے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیت کو تباہ کر لیتا ہے، اور زندگی میں پھر وہ غلط تصور میں جیتا ہے کہ نہیں، میرا کام تو اللہ نے نہیں کرنا، کہیں اور سے ہونا ہے۔ اس لیے سفارش بھی ڈھونڈتا ہے، چور دروازہ ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کی اگلی آیات میں ساتھ ہی آ رہا ہے کہ وہ دن عجیب سا ہوگا جس دن بندے نے جتنا کاروبار کرتے ہوئے حرام کمایا ہوگا اس کو بھی سکرین پہ دکھا دیا جائے گا، اور جتنا حلال کیا ہوگا وہ بھی سکرین پہ دکھا دیا جائے گا، جتنا سچ بول کے دنیا میں کمایا ہوگا سامنے آ جائے گا، جھوٹ بول کے کمایا ہوگا سامنے ریڈ لائن آ جائے گی کہ اس بندے نے اتنی دفعہ جھوٹ بولا تھا، اتنی دفعہ دھوکہ دیا تھا، اتنی دفعہ بددیانتی کی تھی، اس کے اتنے بہن بھائی تھے، یہ سب سے بڑا تھا، اس نے اتنوں کا حق مارا تھا، اس کا باپ تھا، اس نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کی اولاد تھی، اس نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ہر ایک کا ظلم سکرین پر ہوگا، اور انسانیت سوچے گی، یعنی سوچ سے باہر یہ بات ہوگی کہ اتنی باریک باریک باتیں بھی وہاں اوپن ہو چکی ہوں گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں ان کے کسی معتقد نے خواب میں دیکھا، کہنے لگا حضرت، انتقال ہو گیا ان کا، خواب میں دیکھا حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے کہ رکا ہوا ہوں، جنت میں نہیں پہنچے۔ کہ آپ تو اللہ والے تھے، آپ جنت میں نہیں پہنچے، کیوں نہیں پہنچے؟ کہنے لگے بس میں نا وہ ایک دفعہ جا رہا تھا راستے میں، تو میرے دانت میں کوئی نا ریزہ پھنسا ہوا تھا، تو میں نے کسی جو کھیتی میں سے نا اجازت کے بغیر تنکا نکال لیا، اور اس سے میں نے خلال کیا اور میں نے پھینک دیا۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تیرا وہ حساب کون دے گا؟ آپ ذرا اس مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ جب تنکے پھنس رہے ہیں تو یہاں تو پلاٹ ہی پلاٹ حرام کے اکٹھے ہوئے تھے، یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے،
انسان ششدر رہ جائے گا، یار اتنی بریک گل میں پڑی گئی، یار میں تو سیریس بھی نہیں لیا تھا، میں نے اس کو، میں نے شغل میں کہا تھا، یار میں نے شغل میں جھوٹ بولا تھا۔ شغل کے جھوٹ بھی اوپن ہو جائیں گے، حقیقت بھی اوپن ہو جائے گی، اور ایسی کپ کپی اور شدید قسم کا خوف طاری ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو حمایتی سمجھ رکھا ہے کہ جو ہمارے دربار میں ہم سے بات کریں گے اور ہم سے ناجائز ان کی بخشش کروائیں گے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو اور ان میں عقل بھی نہ ہو، وہ کیسے ہم سے بات کریں گے؟ اور ان کو بتاؤ عقیدہ اصل کیا ہونا چاہیے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ہر طرح کی سفارش صرف اللہ ہی کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کس کی کریں گے، کس کی قبول کریں گے؟ دو شرطیں، ایک اس بندے کی سفارش قبول ہوگی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، ملائکہ، انبیاء، صلحاء، لیکن دوسری شرط بھی ساتھ ہے، وہ کیا؟ کس کے حق میں قبول ہوگی؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جو سفارش کے اہل ہوگا۔ اور صاف طور پر نبی علیہ السلام کے فرامین میں ملتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو اللہ تعالی کے دربار میں کوئی نبی بھی اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، جس بندے کے عمل صالح ذاتی طور پر غلط ہوں گے ان کے لیے سفارشیں ہوں گی۔ ہاں، جس نے اپنے انسانوں کا حق مارا ہوگا، انسانوں سے مراد آگے حضور کی امت ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کا حق مار کے کوئی گیا ہوگا نا، تو آپ علیہ السلام اس کو مسکرا کے نہیں دیکھیں کہ تو نے میرے امتیوں کے ساتھ زیادتی کی، چل پیچھے کھڑا ہو۔ تو یاد رکھیے، بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، والد ہو، اولاد ہو، یہاں ظلم آپ کر لیں وہاں انصاف ہوگا، لیکن جو وہاں انصاف نہیں مانتا وہ اللہ کو عادل ہی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عادل رکھا، میں عدل والا ہوں، تو عدل کا تو مظہر قیامت کا دن ہوگا۔ عجیب بات یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ پاک عدل کرے پر میرے ساتھ نہ کرے، میں نے چھوڑ دے وہ باقی سب نہ کرو۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا، قیامت کا دن سب کے لیے عدل کا ہوگا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، ذاتی طور پر جو بندے میں ذکر میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اعمال تلاوت میں کوتاہی، یہ تو رعایت ہو جائے گی اس میں، لیکن دوسروں کے ساتھ حق تلفی کبھی نہ کرے۔ چار آنے کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس لیے اس چیز میں بندہ سینہ کشادہ کرے، دوسرے کو کہے یار میں مظلوم بن جاتا ہوں، ظالم نہیں بنتا۔ خوش قسمت وہ ہوگا جو قیامت کے دن مظلوم ہوگا۔ اس لیے یہاں آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے تجھے نیچے لگانا ہے، اور بھائی میں نیچے لگ جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آخرت آنی نہیں؟ کیا انصاف نہیں ہونا؟ فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے سفارش کا حق تو اللہ کے پاس ہے۔ اور آیت الکرسی کا وہ جملہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو سفارش نہیں ملے گی، اور اذن اسی کے لیے ہوگا جو کہ رب چاہے گا جس کے لیے، وگرنہ جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا اس کو اذن کہاں سے دے گا؟